الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام معصومیت کانفرنس کے اس سیشن میں ایک نہایت ہی اہم امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ معصومیت کے تحفظ کے لیے ہمیں مختلف جہات کے لحاظ سے وضاحت کرنا پڑ رہی ہے، چونکہ اس عقیدے میں ایک طرف تنقیص کی جا رہی ہے، دوسری طرف غلو کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تفہیم القرآن کے لحاظ سے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یوں معصوم نہیں مانتے جس طرح معصوم ماننا فرض ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت اس تنقیص اور غلو سے ہٹ کر 14 صدیوں میں اس مسلک پر ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں راولپنڈی عیدگاہ شریف کے اندر ایک پروگرام اتحاد امت کے نام سے منعقد ہوا۔ اس میں اور دیگر بھی بہت جگہ ایک شخصیت متحرک نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کئی سال اس دارالعلوم کو قرآن و سنت کے تعلیم و تعلم میں گزر چکے ہیں، اور ایک حلقہ اثر ہے ان لوگوں کا، اور ان میں سے کچھ لوگ تو حقیقت مسئلہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پر لگے ہوئے اور ہمارے خلاف بڑے نازیبا کلمات بول رہے ہیں۔ برحال اس کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اس سے زیادہ بھی بولیں، لیکن جب ایک دینی طبقہ کا بندہ، ایک پیرزادہ، ایک قرآن و سنت کی نسبت سے پہچانے جانا والا بندہ، ان سے ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس سے عوام الناس کے نظریے کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج یہ شخصیت اسمبلی میں نہیں، لیکن جب حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کی تحریک رہائی ہم چلا رہے تھے، اس وقت یہ شخصیت اسمبلی میں تھی، اور یہ شخص اس وقت وزیر تھے۔ اس وقت انہیں اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر کہیں بھی کوئی جاندار آواز بلند کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ اپنے ایک عرس میں چند دبے لفظوں میں تو انہوں نے ذکر کیا، مگر کسی فورم پر کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی پریس کانفرنس، کوئی قرارداد، کوئی اسمبلی کے اندر آواز یہ نہیں اٹھا سکے۔ اور آج یہ بھی ہمیں آداب رسالت اور آداب الوہیت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے نصیحتیں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے رنج اس بات کا ہے کہ ایک عام سا شخص،
یعنی اس لحاظ سے عام کہ وہ کوئی بڑا عالم نہیں، ایک مسجد کا محلے کا امام ہے، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا داروں کو قبلہ بنا لے اور دنیا داروں کے پیچھے چلتا پھرے، اور بئس الفقیر علی باب الامیر اس پہ بولا جائے۔ جب ایک شخص اتنی بڑی درگاہ کا سجادہ نشین بھی ہو، اتنے بڑے دارالعلوم کا محتمم بھی ہو، اور اس کو اور بھی بہت سے دعوے ہوں، اور اس کا کردار یعنی جو ہماری نام نہاد سیاست، اس کے اندر جو لوٹاکریسی ہے، یہی کردار ایک پیر زادے کا بھی ہو، تو دنیا کیا تصور کرے گی دین سے منسلک لوگوں کے بارے میں؟ یہ شخصیت جنہوں نے نواز شریف کو امیر المومنین کہا اور ساتھ رہنے کا عزم کیا، لیکن نہ ملنے پر آج ریاست مدینہ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کتنی مہارت ہے اس وقت نواز شریف کے چہرے میں، حقانیت نظر آ رہی تھی، اور آج کس قدر انہوں نے موجودہ حکومت کا قرب اختیار کرنے کے لیے جلدی کی ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہوں گے؟ ذرا ان کی تقریر سنیں کہ یہ نواز شریف کے ساتھ اپنی کن وفاؤں کا ذکر کر رہے تھے۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ناظرین دیکھیں تو صحیح، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، مریم نواز کے زیر سایہ ایک پیر زادے کی نواز شریف سے وفاؤں کی داستان۔ نہ حسن علوم کی وجہ سے نہیں آتی، نہ حسن ملکوں کے اوپر بے انصافی کی وجہ سے آتی ہے، عدل کی توہین کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے آج ہمارا ملک جس اداسی اور اجاڑ پن کے شکار ہے، وہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا۔ عدل ہوگا، ملک انصاف کے راستے پہ چلے گا۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے، غم میں بھی ساتھ ہے، دکھ میں بھی ساتھ ہے، خوشی میں بھی ساتھ ہے۔ ہم نے 85 سے لے کے آج تک کا سفر آپ کے ساتھ کیا اور نبھایا، ہمارا بڑے بچپن میں وعدہ ہے، یہ سفر آئندہ بھی نبھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔ آپ اس سے خود ہی اب نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، کل اور آج کا فرق کیوں ہے، کس بنیاد پہ ہے۔ نواز شریف نے جب رام اور رحمان کو ایک کہا، اس وقت یہ صاحب اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہوتے اور نواز شریف سے تعلق اس کے منہ پہ مارتے تو پتہ چلتا کہ یہ دل رکھتے ہیں اور اہل سنت کے ایک مرکز کے یہ سربراہ ہیں۔ جس وقت نواز شریف نے اس کے عہد حکومت میں حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو پھندے پہ چڑھایا گیا تھا، تو کم از کم چلو پہلے کچھ نہیں کر سکے تو اس وقت ہی یہ وزارت کو ٹھوکر مار دیتے تو پتہ چلتا یہ کوئی موقف رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، سینے میں دھڑکنے والا ایک فیصلہ کن دل رکھتے ہیں۔ مگر اس وقت تو ان کی وفاؤں میں بعد میں بھی کوئی فرق نہ آیا، اور آج صرف نہ ملی اس جماعت کی، حالانکہ میں تو کہہ چکا تھا کہ وہ عزت کی تھی ہی نہیں، ذلت کی ٹکٹ تھی۔ آج یہ کس کام میں مصروف ہیں ذرا یہ بھی دیکھیے۔ تو یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ خدا را دین کے نام پر اعزاز لینے والوں، اپنا کردار دیکھو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ کل اور آج کو ایک رکھو،
یہی سب سے بڑا اعزاز ہے اہل دین کا۔ اور اس کے ساتھ چلو یہ تو وہ کہیں گے کہ میرا ایک سیاسی معاملہ تھا اور میں نے کر دیا، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ مگر ساتھ ہی یہ چونکہ اس وقت ملک بھر میں آداب الوہیت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ اور تحفظ مقام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک آواز گونج رہی ہے، تو ان صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ تفہیم القرآن کے لحاظ سے میں نے بتایا، تو اس جماعت کے لوگوں کو بھی میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں سکم ہے وہ خواہ کسی اس شخص نے کیا جو ہمارے مسلک کا ہے، تو ہم تو وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہی کہیں گے کہ حق حق ہے، اور جو قابل اعتراض چیز ہے وہ قابل اعتراض ہے، وہ کسی سے بھی ہو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے پاس ضیاء القرآن ہے، سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرے پارے میں 7 نمبر رکوع کے اندر یسألونک عن الأہلہ، یہاں سے 8 نمبر رکوع شروع ہوتا ہے، تو اس میں دریافت کرتے ہیں آپ سے، یہاں پر جو حاشیہ نمبر ہے 230 ہے، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں، 230 پر یہاں مفسر نے رب ذوالجلال کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لفظ ظلم کا استعمال کیا اور ستم ظریفی کا استعمال کیا۔ ستم کا معنی ظلم ہوتا ہے۔ قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو، ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ قدرت سے مراد کون ہے؟ یعنی قادر اللہ تعالی۔ دوسری طرف ان میں یعنی ان مظاہر میں اتنا غموض رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹخیے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بیان کر دی۔ تیسری، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی، ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مضمر کر دیں۔ کس نے؟ معاذ اللہ، اللہ جل جلالہ نے کیا کیا؟ ستم ظریفی یہ فرمائی۔ اب فرمائی میں جتنا بھی ادب کر لیں، کوئی شخص معاذ اللہ جب کہے کہ اللہ نے اس پہ ظلم فرمایا ہے، تو اس سے ہی قرآن سے تصادم تو ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے رب ذوالجلال ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، رب ذوالجلال ذرہ کے برابر، اور ذرہ سے یہاں مراد لیں کہ جب اندھیرے کمرے میں باہر سے شعاع دن کے ٹائم داخل ہوتی ہے تو جو ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک لائن بن جاتی ہے شعاع کے، اتنا بھی ظلم رب ذوالجلال نہیں کرتا۔ اور یہاں یہ مفسر نے کہا کہ اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی۔ کس نے؟ معاذ اللہ، اللہ نے۔ تو اللہ کو ستم ظریف کہنا اور اللہ کے کسی فعل کو ستم ظریفی کہنا، یہ کتنا بڑا حملہ ہے الوہیت کے لحاظ سے۔ تو یہ ہماری شخصیت جو کہ آج کل ناموس رسالت اور آداب رسالت کے لحاظ سے تمہیں متحرک نظر آ رہی ہے، اور اس دارالعلوم کے پڑھے ہوئے آج جو ہمیں آداب سکھانا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی یہ ہوم ورک دے رہا ہوں کہ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں جن کی اس وقت تصحیح ہونی چاہیے۔ چلو جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن پیچھے ریکارڈ تو لٹریچر تو صحیح ہونا چاہیے۔ اور یہ پیر صاحب جن سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں،
ان کو صرف تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور فیروز اللغات سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تحریک رہائی چل رہی تھی تو ہمارے وہ لیڈر، ان کے ساتھ ان کی اندرونی کچھ رابطے تھے جس سے ظاہر ہے کہ ہمیں نقصان بھی بڑا ہوا۔ وہ صاحب کہتے تھے وہ بس میں بیمار تھا، وہ میری عیادت کے لیے آ گئے، وہ گزر رہے تھے، وہ میرے پاس آ گئے۔ چونکہ وہ بھی فیروز اللغات کا حوالہ آج تک اٹھائے پھر رہے ہیں لفظ خدا کے مسئلے پر فتاویٰ کے مقابلے میں، تو ان کو بھی میں فیروز اللغات سے ہی یہ ستم ظریفی کا مطلب تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں ستم ظریف کا مطلب یہ لکھا ہے ظلم میں ہنسی کا پہلو رکھنے والا، ظلم میں مذاق بھی کرے اور ظلم بھی کرے۔ اور ستم ظریفی کیا ہے؟ مذاق میں ظلم کرنا، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا ظلم میں مذاق کا پہلو رکھنا۔ بہرحال یہ لفظ کسی لحاظ سے بھی رب ذوالجلال کی شان کے لائق نہیں، بلکہ قرآن جب نفی کر رہا ہے اور یہ توحید کے عقیدے کے لحاظ سے اتنا اہم ہے تو کیوں نہیں اس لفظ کے لحاظ سے آج تک ترجمہ قرآن سے اس کو خارج نہیں کیا گیا؟ کس لیے نہیں کیا گیا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ آج تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا جلد باز ہے، فوراً کسی پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے یا خاص لوگوں کو پتہ ہے۔ 8 سال تک ہم نے احتیاط کی وجہ سے شدید مصائب کا سامنا کیا۔ 8 سال وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی کہ جب میرے چھوٹے بھائی کو کچھ لوگ میرے خلاف استعمال کر رہے تھے تو میں کہتا تھا جو حجرے میں بیٹھ کے کہتے ہو وہی باہر بھی کہو، جو باہر کہنا ہے وہ حجرے میں بھی کہو۔ یعنی کچھ مفتیان کرام، کچھ حضرات کو وہ کہتے تھے نہیں آپ حجرے میں کہہ دیں کہ وہ کافر ہے، باہر بے شک نہ کہیں۔ تو میں نے کہا اندر والا دین اور باہر والا دین ایک ہونا چاہیے، اور اس کے لحاظ سے میرٹ اگر فتویٰ کفر کا بنتا ہے تو پھر اعلانیہ لگاؤ، پریس کانفرنس کرو، اور اگر نہیں بنتا تو پھر جس حد تک یہ ہے کہ وہ عبارتیں قابل اعتراض ہیں، عبارتیں غلط ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس کے لحاظ سے بات کی جائے۔ تو صرف اس پر کہ اس بات پر کہ سارے علماء بیٹھ کے اس پر بات کر کے پھر اس کو فائنل کریں، اور بہت سے دستخط کرنے والے میرے سامنے ان کا ظاہر اور باطن تھا کہ علیحدگی میں کیا کہتے ہیں اور مجمع عام میں کیا کہتے ہیں۔ میرے سامنے ایک ایسے بھی مفتی صاحب ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے اجلاس میں سب کے سامنے یہ رائے دی کہ یہ ساری عبارتیں میں نے دیکھ لی ہیں تو ان کے لحاظ سے تو فتویٰ تکفیر کا نہیں بنتا، لیکن وہی مفتی صاحب جب ان کو انہی کے چند نمازیوں نے گھیر لیا تو انہوں نے ان کے سامنے دستخط بھی کر دیے تکفیر پر۔ اب میں یہ سمجھتا تھا یہ کیا دین ہے کہ کہیں کچھ کہیں کچھ، تو اس بنیاد پر ایک چیز واضح اور اعلانیہ ہونی چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو میرے خلاف اتنا پراپیگنڈا کیا گیا، اتنا پراپیگنڈا کیا گیا، 8 سال تک مجھے وہ برداشت کرنا پڑا، اور پھر وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوا۔ لیکن میں ان حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جلد باز نہیں، لیکن جو قابل اعتراض چیز ہے وہ قابل اعتراض ہے، اس کے لحاظ سے امت کو، قوم کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اور ایسی عبارتیں کم از کم، یعنی ماضی اس مصنف اور لکھنے والے کا معاملہ جو بھی ہے، جو زندہ لوگ ہیں وہ کم از کم اپنے لٹریچر سے اہل سنت کے مسلک کے خلاف جو چیزیں موجود ہیں اور آج بھی چھپ رہی ہیں تو کم از کم ان کو تو اپنی کتابوں سے نکالیں اور برات کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔